قیامت کب آئے گی؟ برادران اسلام، آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور پیشین گوئیوں کی روشنی میں قرب قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں، جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں اور کچھ آئندہ عرصہ میں پوری ہونے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو، اور فرمایا بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، اور فرمایا بزرگ و برتر نے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم دنیوی کی انتہا قریب ہے اور دوسرے گھر کی جانب جلد ہی منتقل ہونا ہے، جس میں ہر عامل اپنے عمل کو سامنے پائے گا، اور بہتر تو بہتر اور بد تو بدتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے، اور اپنی دونوں انگلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہاری عمر گزشتہ امتوں کی عمروں کے درمیان اتنی ہی رہ گئی ہے جتنا فاصلہ نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آفتاب عصر کے بعد کی قیان پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر گزشتہ لوگوں کی عمر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے یہ دن باقی رہ گیا ہے اور جو اس میں سے گزر چکا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو باقی رہ گیا ہے وہ گزشتہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ قرب قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے زیادہ بلیغ کوئی نص نہیں ہے کہ مجھے اور قیامت کو یوں اکٹھا بھیجا گیا کہ قریب تھا کہ وہ مجھ پر سبقت لے جاتی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اس کی قربت شدید ہے، یہاں تک کہ اس کی شدت قرب کے سبب آپ کو اس کے سبقت لے جانے کا خوف ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام صرف نام کا ہی باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ اس زمانہ میں مسجدیں نقش و نگار، ٹائل اور برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے برے ہوں گے، ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے۔ برادران اسلام، اب میں اس حدیث کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو آج کے اگر حالات کا جائزہ لیں تو پوری ہو چکی ہے، اب وہی زمانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کر لیا جائے اور علم دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے اور دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور قبیلہ کا سردار ان میں سے فاسق کو بنا لیا جائے اور قوم کا سربراہ ان کا رذیل آدمی ہو جائے اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے ڈر کر کیا جائے اور گانے والیاں اور آلات لہو عام ہو جائیں اور مختلف قسم کی شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کا آخری حصہ پہلے حصہ امت کو لعنت کرے، تو اس وقت تم سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دسنے، چہروں کے مسخ ہونے، آسمان سے پتھر برسنے اور دوسری قیامت کی نشانیوں کا انتظار کرو جو پے در پے اس طرح آئیں گی۔
जैसे मोतियां जिसकी लड़ी टूट गई हो और वो यके बाद दिगरे गिर रहे हों। एक देहाती शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाएगी तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। देहाती ने सवाल किया कि ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतजार कर। एक और हदीस जिसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये हैं कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल जाहिर होगा और एलानिया शराब पी जाएगी और जना फैल जाएगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते भी सुना कि अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल जाहिर हो जाएगा, जना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया, इस तरह, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कत्ल मुराद लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में आया है, वो बयान फरमाते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत से पेशतर तारीक रात के टुकड़ों की मानंद फितने हैं। इनमें आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। इनमें बैठ रहने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और इनमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। बस तो तुम अपनी कमान को तोड़ देना और अपनी कमान के तारों को काट देना और अपनी तलवारों को पत्थर पर मार देना, और अगर तुम में से किसी के घर में लोग दाखिल हो जाएं तो आदम के दोनों बेटों में से अच्छे बेटे की तरह होना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे साहो मद में बरकत अता फरमा और हमारे शाम और यमन में बरकत अता फरमा। लोगों में से एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, और हमारे इराक में? आपने फरमाया, वहाँ तो शैतान की सींग है और फितने उभर रहे हैं, और बेशक जफा तो मशरक ही में है।